السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ: نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ سانحہ گل پلازہ جہاں کچھ نہ بچا، سب کچھ خاکستر ہو کر رہ گیا، لیکن صحیفہ آسمانی، قرآن مجید فرقان حمید کے نسخے اور ایک دکان کے دروازے پر یا اللہ یا رسول اللہ اور سورہ الکوثر لکھے ہونے کی بنا پر دکان اور مال سب محفوظ رہا۔ یہ معجزہ الہیہ ہے، یہ اللہ کی آخری کتاب لوگوں کے لیے بیان، ہدایت اور نصیحت ہے۔ قرآن میں اختلاف نہیں۔ پہلے آپ ان معجزات کی فوٹیج ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ مسجد کے اندر ایک بندہ نہیں ہے، صرف ہیٹ اور ہیٹ ہے، گرمائش ہے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ قرآن کا ریک اور قرآن پاک اس میں رکھے ہوئے ہیں، بالکل صحیح سالم، کسی قرآن پاک کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ بس ذرا سا بھی نہیں آ رہا سانس۔ ہٹنا ہٹو کہ سب کچھ جل چکا ہے، لیکن یہ دیکھیں، یہ ایک شاپ ہے اور اس پر جو ہے وہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور یا اللہ لکھا ہوا ہے اور ایک آیت لکھی ہے بہت ہی پیاری، لیکن یہ نہیں جلی، یہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگے تو لائک اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور فرما دیں۔ ناظرین کرام، آج کی رپورٹ: قومی سانحہ گل پلازہ نرسنگ کونسل کا پہلا اجلاس مافیا کی ہنگامے کی نظر۔ سانحہ گل پلازہ پر سول اسپتال کی انتظامیہ کی پریس کانفرنس پر مشتمل ہے۔ قومی سانحہ گل پلازہ کے رونما ہونے کے بعد 1122 کیوں موقع پر موجود نہیں تھی، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے اور سینکڑوں ناکارہ قرار دے کر کھڑی کر دی گئی ہیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سندھ کا شعبہ کہاں تھا؟ بنس واٹ کے مریضوں کو جلدی ڈسچارج کرنے پر مریض گھروں پر پہنچنے کے بعد مرنے لگے، جس سے اموات کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ سانحے کے زخمیوں اور جاں بحق ہونے والوں کی مصدقہ سرکاری رپورٹ کے اجرا کے خلاف قانون کراچی پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ طارق اور ان کا ماتحت ڈپارٹمنٹ جو ٹراما سینٹر میں موجود ہے وہ کیا کر رہا تھا؟ پھر سب سے بڑی بات، وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجو اور سیکریٹری صحت سندھ ریحان اقبال بلوچ اتنے بڑے قومی سانحے پر سول اسپتال کراچی یا ٹراما سینٹر میں دی جانے والی ہنگامی طبی امداد کا معائنہ یا مانیٹرنگ کرتے ہوئے کیوں نہیں پائے گئے، جبکہ معین آڈیٹوریم ڈا یونیورسٹی مین کیمپس میں اتوار کے روز وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے ہمراہ وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجو ان دونوں اداروں کے قریبی موجود تھے۔ اب سرکاری ذرائع سے جاری ہونے والی فہرست کے مطابق اب تک 26 لوگ اس سانحے میں شہید اور 73 لاپتہ افراد کی فہرست جاری کی گئی ہے، جس میں 10 سال کی عمر کے بچوں سے لے کر 69 سال تک کے لوگ شامل ہیں، جو سول اور ٹراما کی جاری کی گئی فہرستوں سے قطعی مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ جبکہ دلچسپ امر یہ ہے کہ صحت کی بین الاقوامی سہولیات والے صوبہ سندھ کی کیمیکل لیبارٹری میں ڈی این اے کے تجزیے کی سہولتی سرے سے موجود نہیں ہے اور نہ ہی عملہ ہے۔
جبکہ گل پلازہ کے سانحے کے 4 روز بعد بھی اب تک جھلسی ہوئی سوختہ نعشوں کے ڈی این اے کے عمل کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ سرکاری طور پر ری ہیبلیٹیشن کے بے ہنگم عمل میں متعلقہ ادارے اور انتظامیہ کا تمام زور بلڈر کو ملزم بنانے اور ایس بی سی اے سمیت دیگر اداروں کی اس حوالے سے کرپشن چھپانے پر ہی زور ہے۔ حکومتی ذمہ داری کا حال یہ ہے کہ چوتھے روز وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ جائے وقوع پر پہنچ پائے۔ یہاں ہر سرکاری شخصیت کی آمد کی طرح سانحے کے جمع متاثرین کے لواحقین اور عوام کی جانب سے انہیں بھی شدید حکومت مخالف نعروں کا سامنا کرنا پڑا۔ گو کے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سانحے کے شہداء کے لواحقین کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے فی کس 1 کروڑ روپے کی مالی امداد کا اعلان کرتے ہوئے امدادی عمل منگل سے شروع کرنے کا یقین دلایا ہے، لیکن کراچی کے عوام اور متاثرین کے ورثہ کے غم و غصے کا پارا سوا نیزے پر ہے، تو زخمیوں کی مالی امداد نہ کرنے اور بحالی کے لیے مبہم حکومتی موقف پر ورثہ کا کیا رد عمل ہے، اس کی ایک جھلک مذکورہ فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو آگ لگانی تھی نا، بعد میں لگاتے، اتوار والے دن لگاتے، اور میرے بھائیوں کی زندگیوں کو کیوں کرا؟ انہوں نے تو کسی کا برا نہیں چاہا، معصوم سے انہوں نے تو کچھ دیکھا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، انسان سے نہیں، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور وہ غفور و رحیم ہے۔ ابھی تک وہ ہمیں کانٹیکٹ پہ تھے کہ ہم مسجد میں بیٹھ گئے اوپر جا کے 40 لوگ، جب اللہ کے گھر میں بیٹھے تو اس ٹائم پہ تم لوگوں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے کیوں نہیں نکالا؟ کیوں نہیں نکالا؟ تم میں انسانیت مر گئی ہے۔ بچے بھوکے مر رہے، کالا نہیں کالا لوگ، خیال کرو میرا بھائی، یہ مشینری بھی چلو، کام کو چلو، روکو نہیں، ایسا نہیں کرو۔ ناظرین کرام، سانحہ گل پلازہ پر سول اسپتال کے ایم ایس نے اپنی مشکوک اور خراب پوزیشن پر محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار کی ناراضگی کے بعد سول اسپتال کراچی کے خلاف قانون ایم ایس ڈاکٹر خالد نے منگل کو من پسندیدہ یوٹیوبرز اور صحافیوں کی ایک پریس بریفنگ اپنے دفتر کے بجائے دفتر کے نیچے کھڑے ہو کر دی، جس میں حیران کن طور پر اس وقت ان کے ساتھ نہ ان کا کوئی ماتحت افسر تھا اور نہ ہی ان کا فیورٹ وہ صحافی جسے وہ لاکھوں روپے کے مختلف پیکج دینے کے علاوہ اس صحافی کی مختلف کمپنیوں کو بطور بروکر کروڑوں روپے ادویہ سپلائی کی اضافی مراحل سے بھی نوازتے ہیں۔ مذکورہ پریس کانفرنس میں انہوں نے سول اسپتال میں 11 مریضوں کو لائے جانے کی اطلاع دیتے ہوئے ارباب اختیار کے کردار کو سانحہ گل پلازہ کے حوالے سے بہت واضح کرتے رہے، تاہم حسب دستور ایل ڈی این کو انہوں نے ہماری سچ اور حق کی پالیسی کی بنا پر مدعو کرنے کو ضروری نہیں جانا، جس کا ہمیں اس لیے شکوہ نہیں کہ ان کی کچن کابینہ میں موجود زندہ ضمیر فرض شناس ملازمین ان کی خلاف قانون سرگرمیوں کی پل پل کی خبر سے ایل ڈی این کو آگاہ رکھتے ہیں۔ ٹراما سینٹر کے حوالے سے ان کی جانب سے کی گئی بات کا جب ہم نے ٹراما سینٹر کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر صابر میمن سے رابطہ کر کے اس کی تصدیق کرنا چاہی تو ڈاکٹر صابر میمن نے بتایا کہ کچھ میڈیکل مریض ان کی طرف بھی آ گئے تھے، جس پر انہوں نے سول اسپتال سے میڈیسن کے ڈاکٹر مانگے تھے، جس پر ایم ایس نے 2-3 ڈاکٹر بھجوا دیے تھے۔ ناظرین کرام، گزشتہ روز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کونسل کا پہلا اجلاس نرسنگ مافیا کی سازش اور وزارت کے اسپیشل سیکریٹری کے خلاف قانون رویے کی بنا پر ہنگامہ خیزی کے بعد بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ اسپیشل سیکریٹری نے اپنے آپ کو وزیر اعظم کی جانب سے کونسل کا صدر بنانے کا دعویٰ کیا۔
اسلم غوری اسپیشل سیکریٹری وزارت صحت پاکستان سے جب کونسل کے ممبران نے وزیر اعظم کا تحریری حکم نامہ طلب کیا جسے وہ پیش نہ کر سکے، واضح رہے کونسل کے قانون کے مطابق کوئی بھی غیر نرس کونسل کا صدر نہیں بنایا جا سکتا ہے، جبکہ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ نرسنگ کا حالیہ ترمیمی ایکٹ کی مدت میں توسیع ایوان سے منظور کرا لی گئی ہے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ جمعرات کو کونسل کے اجلاس کی اندرونی خبر کے علاوہ سینٹ سروسز اسپتال کراچی کا جعلی اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی بالآخر پکڑا گیا کی تہلکہ خیز رپورٹ کے ساتھ جمعرات کو بہت کچھ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔